بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستحب لعادم الماء یہیں سے ولا یتیمم الا بصعید طاہر اور نہ تیمم کرے مگر پاک مٹی کے ساتھ، لأن الطیبہ کیونکہ قرآن مجید میں ہے نا فتیمموا صعیدا طیبا، تو طیب سے مراد جو ہے طاہر ہے، ارید بہ طاہر، ولأنہ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ مٹی آلۂ تطہیر ہے، فلا بد من طہارتہ فی نفسہ، تو اس کا فی نفسہ پاک ہونا ضروری ہے، کلمہ اس کی طرح ویستحب آپ والا مسئلہ آ گیا، اور مستحب ہے لعادم الماء پانی نہ پانے والے کے لیے، وہ یرجو اور اس کو پانی پانے کی امید ہو، اور وہ پانی کی امید ہے رکھتا ہے، ان یؤخر الصلاۃ اس لیے مستحب ہے کہ وہ نماز کو مؤخر کرے الی آخر الوقت آخری وقت تک، فإن وجد الماء بس اگر پانی پالے تو یتوضأ وضو کرے، وإلا تیمم وگرنہ کیا کرے تیمم کرے، وصلی اور نماز پڑھے، لیقع الاداء باکمل الطہارتین تاکہ واقع ہو ادا دو طہارتوں میں سے کامل طہارت سے، فصار کالطامع فی الجماعہ یہ اس بندے کی طرح ہو گیا جس کو جماعت میں امید ہو تو گھر میں نماز نہ پڑھے مسجد جائے، وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف سے مروی ہے، فی غیر روایت الاصول اصول کی روایات میں کے علاوہ، آئی بات سمجھ میں، کوئی اور روایت ہے اصول میں نہیں ہے، اصول میں 5 کتابیں آتی ہیں نا، جامع الصغیر جامع الکبیر، سیر صغیر سیر کبیر اور مبسوط اور زیادہ 6 کتابیں، ٹھیک ہے، لأن غالب الرائے کالمتحقق کیونکہ غالب رائے جو ہے وہ متحقق کی طرح ہے، غالب رائے وجہ ظاہر اور ظاہر روایت یہ ہے، کیا فرمایا غیر روایت الاصول، دوبارہ پیچھے آؤ، اصول کی روایت کے علاوہ میں یہ ہے کہ تاخیر واجب ہے، تاخیر کیا ہے اس شخص کے لیے کیونکہ غالب رائے جو ہے وہ متحقق کی طرح ہے، وجہ ظاہر اور ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ عجز جو ہے وہ ثابت ہے حقیقتاً، فلا یزول حکم ہو لہذا اس عجز کا حکم، یعنی پانی نہیں مل رہا یہ عجز ہے، اس کا حکم زائل نہیں ہوگا مگر یقین کے ذریعے سے جو اس کے مثل ہو، یعنی یقین ہو کہ پانی موجود ہے پھر تو مؤخر کرنا ضروری ہے ورنہ ضروری نہیں ہے، ویصلی بتیممہ ما شاء من الفرائض والنوافل اور پڑھ سکتا ہے اپنے تیمم سے جو چاہے نوافل اور فرائض میں سے، فرائض اور نوافل میں سے، عند شافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یتیمم لکل فرض تیمم کرے ہر فرض کے لیے، فرض بھی پڑھ سکتا ہے، فرض پڑھنے کے واسطے تیمم ٹوٹ جائے گا تو دوبارہ نئے فرض کے لیے نیا تیمم کرے، لأنہ طہارت ضروریت کیونکہ وہ طہارت ضروریہ ہے یعنی ضرورت کے لیے، اور فرض سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، سنتیں پڑھنا نہ پڑھا تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ طہور حال عدم الماء تو بے شک وہ پاک کرنے والی چیز ہے پانی کی غیر موجودگی میں، فیعمل عملہ لہذا پانی والا یہ عمل کرے گی، ما بقی شرطہ جب تک اس کی شرط باقی ہے، شرط کون سی ہے فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء، فیتیمم الصحیح فی المصر اذا حضرت جنازۃ اور تیمم کر سکتا ہے صحت مند شہر میں، یعنی وہ صحت مند بھی ہے مریض ہے نہیں، مسافر بھی نہیں ہے شہر میں موجود ہے، وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، کب اذا حضرت جنازۃ جب جنازہ حاضر ہو جائے اور اس کو شریک ہونا ہے، وضو کرے گا تو جنازہ فوت ہو جائے گا، تو اب جنازہ فوت ہو گیا تو اس کی قضا تو نہیں ہوتی نا، تو لہٰذا وہ تیمم کر کے شریک ہو جائے، بات آئی سمجھ میں، تیمم جلدی میں ہو جاتا ہے نا، ایسے کر کے ایسے لگا کے ایسے کر کے ایسے، چلو بات آ گئی سمجھ میں، ہاں فیتیمم الصحیح فی المصر اور تیمم کر سکتا ہے صحت مند آدمی شہر میں،
اذا حضرت جنازۃ، جب جنازہ حاضر ہو، والولی غیرہ، اور ولی کوئی اور ہو، ولی یہ ولی نہ ہو، کیونکہ ولی جنازہ لوٹا سکتا ہے، دوبارہ پڑھوا سکتا ہے کہ میں موجود نہیں تھا دوبارہ پڑھو تو پڑھ سکتے ہیں، غیر ولی جنازہ دوبارہ نہیں پڑھوا سکتا۔ فخاف، بس اس بندے کو خوف ہوا، ان اشتغل بالطہارۃ، کہ اگر مشغول ہوں گا وضو میں تو ان تفوتہ الصلاۃ، تو اس کی کیا ہو جائے گی، نماز فوت ہو جائے گی، تو اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لأنها لا تقضى، کیونکہ جنازے کی قضا نہیں کی جاتی۔ فيتحقق العجز، لہذا عجز متحقق ہو گیا۔ وقضا من حضر العید، اور اسی طرح جو عید نماز میں حاضر ہوا، نماز کھڑیے تیمم کر کے شریف ہو جائے۔ فخاف، اس کو خوف ہوا کہ ان اشتغل بالطہارۃ، اگر مشغول ہوگا کس میں، وضو میں، ان یفوتہ العید، تو اس کی عید نماز کیا ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، یتیمم، تو کیا کرے، لأنها لا تعاد، کیونکہ عید نماز دوبارہ نہیں پڑھی جاتی۔ وقولہ، اور مصنف کا قول جو اوپر ہے کہ والولی غیرہ، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ انہ لا یجوز للولی، کہ ولی کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہی روایت ہے امام حسن کی، امام ابو حنیفہ سے، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ ولی کے لیے حق اعادہ ہے، ولا فوت فی حقہ، لہذا اس کے حق میں فوت نہیں ہے۔ وَإِنْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْتَدِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ، اگر وضو ٹوٹ گیا امام کا یا مقتدی کا عید کی نماز میں، تو وہیں پہ تیمم کرے اور بنا کرے، وہیں پہ نیچے بیٹھ کے، زمین پہ مٹی ہوگی نا، گرد و غبار ہوگا، وہیں پہ تیمم کر کے وہیں کھڑا کھڑا شروع ہو جائے نماز پڑھنے میں، تیمم کرے اور بنا کرے۔ امام حنیفہ کے نزدیک، صاحبین کہتے ہیں کہ تیمم نہیں کرے، تیمم لأن اللاحق، کیونکہ جو لاحق ہوتا ہے، یعنی شروع سے نماز میں شریک ہو، بیچ میں وضو ٹوٹ جائے اور بقیہ نماز بعد میں پڑھے، اس کو لاحق کہتے ہیں۔ جو نماز میں دیر سے آئے اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ بات آگے سمجھ میں؟ لاحق جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے امام کے فارغ ہونے کے بعد بھی، فلا یخاف الفوت، لہذا فوت ہونے کے خوف نہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ خوف باقی ہے، لأنہ یوم الزحمت، کیونکہ وہ بھیڑ والا دن ہوتا ہے، اب کہاں وضو کرنے کے لیے جائے گا، فیعتریہ عارض، اس کو بیچ میں کوئی ایسا عارض پیش آ سکتا ہے، کوئی بات کر لے، کوئی عید ملنے کے لیے گلے لگا لے اس کو، یفسد علیہ الصلاۃ، ہو کہ اس کی نماز اس سے کیا ہو جائے گی۔ والخلاف، والاختلاف فیما، اس صورت میں ہے، اذا شرع بالوضو، جب شروعات میں وضو کی ہو، نماز شروع وضو سے کی ہو، ولو شرع بالتیمم، اور اگر شروع تیمم سے کی تو تیمم و بنا بالاتفاق، تو پھر تیمم کرے اور بنا کرے بالاتفاق، پھر اختلاف نہیں، پھر اختلاف ہے، شروع تیمم سے کی، بیچ میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ لأن لو وجبنا الوضو، کیونکہ ہم بیچ میں اگر وضو کو واجب کریں تو یکون واجد الماء، وہ پانی پانے والا ہو جائے گا اپنی نماز میں، لہذا پہلے والی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، فیفسد، بس کیا ہو جائے گی نماز ہے۔ ولا یتیمم للجمعہ، اور نہ تیمم کرے جمعے کے لیے، فإن خاف الفوت، اگر کہ اس کو فوت ہونے کا خوف ہو، لو توضع، اگر وہ وضو کرے گا تو تیمم نہیں کرے گا، تیمم ہے، اس کو خوف ہو کہ اگر وضو کروں گا تو جمعہ نکل جائے گا، تو تیمم نہیں کر سکتا، وضو کرے۔ فإن أدرك الجمعہ، اگر جمعہ مل جائے تو صلی، وہ پڑھ لے، وإلا صلی الظہر، اگر نہ ظہر کی 4 رکعت پڑھے۔ لأنہ، کیونکہ جمعہ جو ہے وہ فوت ہوتا ہے خلیفے کی طرف، اور وہ ظہر ہے بخلاف عید کے، کہ عید ہے وہ کوئی اس کا خلیفہ نہیں ہے۔ وقضا، اور اسی طرح یعنی وضو کر کے پڑھے گا، تیمم نہیں کرے گا۔ اذا خاف فوت الوقت، جب خوف ہو وقتی نماز فوت ہونے کا، تو وضو کروں گا تو ٹائم نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر تیمم نہیں کرے گا بلکہ وضو کرے گا،
قضا ہو گئی تو قضا پڑھے، سمجھا؟ وقضا، اور اسی طرح اذا خاف فوت الوقت لو توضا، جب خوف ہو وقت کے وقت کی نماز کے فوت ہونے کا، اگر اس نے وضو کیا تو لم یتیمم، پھر بھی تیمم نہ کرے، ویتوضا، اور وضو کرے، ویقضی ما فاتہ، اور قضا کرے اس نماز کی جو فوت ہو گئی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ لأن الفوات الی خلف، کیونکہ اس کا فوت ہونا ایک خلیفے کی طرف ہے، اور خلیفہ کیا ہے؟ قضا۔ والمسافر، اور مسافر اذا نسی الماء فی رحلہ، چلو اتنا کافی ہے، اور قضا والمسافر سے کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا